قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر نماز کی ایک صفت بتائی ہے، خاصیت بتائی ہے، اس کا فائدہ بتایا ہے. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز وہ انسان کو روکتی ہے برائی سے، برے کاموں سے، فحش گوئی سے. یہ بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں. فرمانے والا اس کی ذات بھی بہت بلند بالا برتر ہے کہ اس کے کسی قول میں، کسی فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. اور جس کتاب کے اندر فرمایا وہ کتاب بھی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اتنی سچی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ سچ پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے. لیکن آج میں اور آپ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں
اور پھر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے باز بھی نہیں آتے، جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فحش گوئی سے باز بھی نہیں آتے، جو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور برائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز بھی نہیں آتے، تو اللہ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، برائی سے باز نہیں آ رہا؟ تو اس کی وجہ یقیناً اس بندے کی اس نماز کے ادا کرنے کے اندر کمزوری، اس کی نماز اس درجے کی کامل اور مکمل نہیں ہے، اس کی نماز کے اندر ان ادب آداب، ان سنن اور واجبات کی رعایت نہیں ہے کہ جن کا ہونا ضروری ہے، کہ جو نماز کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہیں ان کو ہم نے سیکھا ہی نہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، یا نماز تو پڑھی لیکن اس طرح پڑھی کہ پنکھے کا بٹن جب آن ہوتا ہے پنکھا خود بخود چل پڑتا ہے۔ اب ساری زندگی کی عادت ہے اللہ اکبر کہہ کر کانوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ باندھ لیا، اب مشین شروع ہوگی۔ اب ایک عادت ہے جو بندہ پوری کر رہا ہے، دھیان کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ یہ لفظی ترجمہ تو ہم نے معلوم کر لیا کہ اللہ اکبر کا معنی اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس اللہ کے بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بلند ہے، ہر چیز سے برتر ہے، ہر چیز اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ اس کے علم کے اندر ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میں یہ جو نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوں، اب میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ تو وہ ہے کہ ان دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی فیکٹری کا کام کر لینا اور اندر سے 2 نمبری کر لینا، فیکٹری والے کو پتہ نہیں چلے گا۔ نیت خراب کر لینے سے مالک کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ملازم کی نیت کیسی ہے، لیکن انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا عام حالات کے اندر بھی اس چیز کا استحضار ہو کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہے تو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا، کہ اللہ کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا کہ بظاہر بڑی اچھی شکل و صورت بنا کر، بڑے اچھے کپڑے پہن کر، بڑی اچھی خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے، لیکن دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر کسی کی برائی سوچ رہا ہے، کسی کا برا چاہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت جس طرح ہمارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں
اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ایک ایک چیز اس کے سامنے ہے، تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نماز کو اس طرح ادا کریں جس طرح اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ وہ کیسی چاہت ہے کہ جو ایک طویل حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے تعلیم فرمائی گئی۔ وَمَا الْإِحْسَانُ يَا رسول اللہ؟ وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔